بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کیے، اور اس کے مقابلے میں مرزا قادیانی کیا کہتا ہے۔ دیکھیے، یہ مضمون پیش کرنا ہے۔ مختلف آیتیں قرآن شریف میں ہیں جن کا خلاصہ ہے کہ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خرق عادت کے طور پر ہوئی۔ سب جانتے ہیں بالکل کہ بلا شوہر کے حضرت مریم سے اولاد ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے پھونکا اور حمل ٹھہر گیا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بچہ اللہ کی نشانی اور رحمت ہوگا۔ اسی طرح قرآن شریف میں جو آیتیں ہیں ان کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ ولادت کے وقت حضرت مریم تنہا تھیں، انتہائی پریشان کہ قوم کو کیا کہیں گی۔ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر کر بھلا دی گئی ہوتی۔ بعض آیتوں کا خلاصہ ہے کہ اس پریشانی میں آپ کو آواز دے کر حوصلہ دیا گیا، فناداہا من تحتہا، کہ آپ بے فکر ہو کر کھائیں پئیں، اگر کوئی کچھ کہے تو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آج کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ ایک جگہ آیت ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے، ہم جھولے کے بچے سے بات کیسے کریں؟ جھولا مطلب گہوارہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت خود ہی باتیں کی جن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے میری والدہ کی فرما برداری کا حکم دیا ہے اور مجھے بدبخت نہیں بنایا ہے۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ میرا نسب درست ہے، کیونکہ جن کا نسب درست نہیں ہوتا وہ نافرمان ہوتے ہیں، اس لحاظ سے بدبخت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حقائق ایسے ہیں جو نہ مانے گا برباد ہو جائے گا، اور حسرت کے دن جب موت کو ذبح کیا جائے گا اسے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہنے دیا جائے گا جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہے۔ سوچئے، آج دنیا کی چند روزہ بہار کی وجہ سے لوگ مرزائی ہوتے ہیں، یہ مرزائیوں سے تعلق نہیں توڑتے، اس دن ان کا کیا بنے گا جس دن ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ اس لیے سوچ کر جو لوگ مرزائیوں سے تعلق رکھ چکے ہیں، بنا چکے ہیں یا مرزائی ہو چکے ہیں، خدا کے لیے دنیا کے متعلق سوچنا بند کر دیں، آخرت کے متعلق سوچیں۔ آخرت میں کبھی کبھی کامیابی ہونے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم میں جانا ہے۔ تو بہرحال یہ تھی چند باتیں جو قرآن شریف میں مختلف آیتوں سے معلوم ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے قادیانی کیا کہتا ہے۔ قادیانی کسی نبی کی عظمت کا قائل نہیں ہے، وہ سب کمالات اور عظمتیں اپنے لیے مانتا ہے۔ قادیانی کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ میں نے جھولے میں باتیں کی، یعنی اپنے بارے میں یہ کہنا تو مشکل تھا کہ میں گہوارے میں بات کیا ہوں، سب جانتے تھے۔ یا یہ کہ میں بن باپ ہوں، یہ بھی کہہ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ ماننے سے انکار کیا۔ قادیانی کی ماں اور اس کی دادیاں، نانیاں اور اس کے خاندان کی عورتیں خدا جانے کیسی ہوں گی، ہم تو ان کے بارے میں بلا تحقیق کوئی بات نہیں کہیں گے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زبان کھولی، کہنے لگا ان کا کوئی معجزہ ہوا نہیں۔ پھر کہتا ہے انہوں نے جھولے میں بات کی، میرے بیٹے نے 2 مرتبہ حمل میں مجھ سے باتیں کی۔ واہ واہ، اس کے الفاظ یوں ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح نے تو صرف مہد میں ہی باتیں کی، مگر اس لڑکے یعنی مبارک احمد کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے جو اس کا بیٹا ہے، جس کی ولادت 1899 میں ہوئی تھی، مگر اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی، اور پھر بعد اس کے 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، اسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا، یعنی ماہ سفر، اس کی عبارت ہے چوتھا مہینہ لیا یعنی ماہ سفر، اور ہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا یعنی چہارشنبہ۔ تریاق القلوب در روحانی خزائن، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 217 218۔ تو اس نے
یہاں اپنے بیٹے کے متعلق وہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ اس ظالم نے پہلی بیوی سے ہونے والے لڑکوں کو شمار نہیں کیا۔ اس کی وجہ تو خود مرزائی جانے۔ پھر میراث کے غلبے کا اثر دیکھیں کہ سفر کو جو دوسرا مہینہ ہے چوتھا مہینہ کہہ رہا ہے، اور چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن کو چوتھا دن کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ اسلامی ترتیب سے 5واں دن ہے، اور پیر سے شروع کریں تو تیسرا دن بنتا ہے۔ لکھتے ہوئے کہتے ہوئے ذرا بھی سوچ لیا ہوتا تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ بد زبانی میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا، اور ہر ایک وعظ میں یہودی علماء کو سخت گالیاں دیں اور برے ان کے نام رکھے۔ چشمہ مسیحی صفحہ نمبر 11، روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 346۔ دیکھا آپ نے کتنی غلط بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ وہ صرف ایک عاجز انسان تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام انسانی ضعفوں سے پورا حصہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے 4 بھائی حقیقی اور رکھتا تھا جو بعض اس کے مخالف تھے، اور اس کے حقیقی ہمشیرہ 2 تھیں۔ کمزور سا آدمی تھا جس کو صلیب پر محض 2 میخوں کے ٹھوکنے سے غش آ گیا۔ تذکرۃ الشہادتین در روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 25۔ سن لیا آپ نے کتنی خطرناک باتیں، کتنی اہانت آمیز باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے منسوب کیا ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسی خاص طاقت ثابت نہیں ہوئی جو دوسرے نبیوں میں پائی نہ جائے، بلکہ بعض دوسرے نبی معجزہ نبائی میں اس سے بڑھ کر تھے، اور اس کی کمزوریاں گواہی دے رہی ہیں کہ وہ محض ایک انسان تھے۔ لیکچرر سیالکوٹ صفحہ نمبر 43۔ دیکھا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بالکل کمزور انسان تھے، وہ معجزہ دکھانے میں دیگر انبیاء علیہ السلام ان سے بڑے ہوئے تھے۔ دیکھو کس قدر اعتراض ہے کہ مریم کو ہیکل کے نظر کر دیا گیا تھا، وہ ہمیشہ بیت المقدس کی خادمہ ہو اور تمام عمر خاوند نہ کرے، لیکن جب 6-7 ماہ کا حمل نمایاں ہو گیا تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نامی ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا پیدا ہوا، وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ چشمہ مسیحی صفحہ نمبر 26۔ تو دیکھا آپ نے کتنی باتیں بنا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے کہی ہے، اہانت آمیز باتیں۔ یاد رہے کہ ان عبارتوں میں سے ہر ایک کئی کفریات پر مشتمل ہے، اور اسے کون تیار کر کے دیتے تھے یہ ساری باتیں؟ جلال الدین شمس جیسے چیلے ان پر جو ہے محنت کرتے اسی عبارتیں بنانے میں، اور وہ اس کے سامنے پیش کرتے، اور یہ بدبخت بدنصیب انسان ان عبارتوں کو لے کر اپنی پیشن گوئی یا الہام یا اپنا علم کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بدنصیبی اور بدبختی سے ہماری حفاظت عطا فرمائے، ہمیشہ اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، مرتے دم تک ختم نبوت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔